بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جہاں کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیر خواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی، تو وہیں اس معرکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور پر صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، نے بھی ایسا کردار ادا کیا کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خواتین میں بنت علی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ دوستو، یہ بات تاریخ کے ورق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کی بقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیری اور کوفہ شام کی راہوں اور درباروں میں خطبات دینے سے ممکن ہوئی۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شیعوں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے، جو آج تک روتے اور پیٹتے ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق اور فاجر یزید کی بیعت سے انکار کر کے اپنے نانا کے دین حق کو سربلند کیا۔ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دین کی سربلندی کو آگے بڑھانے میں بی بی زینب نے جو کردار ادا کیا وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہداف کو مختلف مقامات پر، خاص طور پر دربار یزید میں جب شہداء کربلا کے کٹے سروں کے ساتھ محفل سجائی گئی اور اسلامی ملکوں کے نمائندوں سفراء کو دعوت دی گئی تھی، ان کے درمیان ضمیر کو جگا دینے والی بے نظیر خطبات کے ذریعے بیان کرنا اور بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانہ بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی کے حصے میں آئی۔ پیارے دوستو، سیدہ کے تقوی اور دینداری کی حالت یہ تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولی، اور حاجت اسیری میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو اونٹوں پر سوار تھی اور نماز کی ادائیگی نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے واحد وارث تھے۔ یاد رہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازاروں اور درباروں میں دیے گئے خطبات تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی۔ ہم آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان افروز خطبہ بھی بتائیں گے جو آپ نے دربار یزید میں دیا، لیکن پہلے بات کرتے ہیں سیدہ زینب کی شیعوں کو بددعا دینے کی۔ دوستو، اس حوالے سے ہم آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے ایک اقتباس سناتے ہیں۔ اس اقتباس کو سن کر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ شیعوں کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا ہے کہ نہیں۔ پیارے دوستو، اقتباس کچھ یوں ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا: اے مکہ غدار خائن کوفیو، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، کیونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ عنقریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ پیارے دوستو، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا یہ حال تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت
تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی شجاعت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں بیان ہوئی: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت ہار جاتی تو کربلا کے لکودک صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت و حریت کا علم کسی کو بھی نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائے گاں چلی جاتی اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ دین کی شکل نہ جانے کیسی ہوتی، جو بھی ہوتی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہرگز نہ ہوتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عصمت و طہارت پاک بیبیوں اور شہداء کی بیوگان اور بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور ان کے جلتے خیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زید العابدین جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے عذاب سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاشوں سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیام سے امام زید العابدین کو اٹھا لائی اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہ دیا۔ پیارے دوستو، اب سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان افروز خطبہ ملاحظہ فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آپ یزید کے دربار میں یوں مخاطب ہوئی: خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گھناؤنے کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان کو بھول گیا کہ کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخرکار سخت ترین عذاب میں ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے در بدر پھرائے؟ اے یزید، تو نے ابھی اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے، گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد ہی انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے کہ کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بھلا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حکومت سے میں مرعوب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا کو لشکر شیطان کے ہاتھوں تیو تیخ کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیں۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا جو فریب و ہیلا چاہے کر لے، جتنی طاقت ہے آزما لے، کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہمیں اور ہمارے بندوں کو مومنین کے دلوں سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت پر فائز کیا۔ دوستو، یوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھی اور آپ کے بھائی کا سر مبارک اس کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آ کر تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند
خود ہی ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر برسیں، آمین۔